السلام علیکم ناظرین، تماشا ٹی وی کے پروگرام روداد ادب میں حاضر ہوں۔ اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر، اور ہونا چاہیے یا پار ہونا بہت اچھے چاہیے۔ جی، بہت اچھے جی۔ یہ ہے ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب۔ کہ یہ جو 1947 کا واقعہ پیش آیا، تو 1947 کے حالات و واقعات جس طرح پنجاب کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیا سرحد والوں نے دیکھے؟ نہیں دیکھے نا۔ تو ظاہر ہے وہ اس کے بیان میں ایک تجزیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن تجربہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو افغان مہاجرین کی آمد کے بعد جو تباہی ہم پہ گزری، کیا یہ ان پہ گزری؟ تو جب ان پہ نہیں گزری تو پھر وہاں فرق تو آتا ہے۔ جی، ہماری بدقسمتی دیکھو کہ کینٹ میں اور سٹی میں جو کتابوں کی دکانیں تھیں، اب وہاں جوتوں کی دکانیں ہیں، برگر کی دکانیں ہیں۔ رائٹر موڈ میں آپ کے ویسپا کا جو ہے نا، میں نے بہت سنا تھا یار، ابھی بھی یار بس میرا بھائی کھڑا ہے، صاحب دیوان نہ صاحب ویسپا جو ہے، صاحب ویسپا ابھی بھی کھڑا ہے۔ اور سے نہیں دینا کہ وہ میری جوانی کی بے اعتدالیوں کا ساتھی ہے۔ بیسیکلی ہر انسان شاعر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شعر کہہ سکتے ہیں، کچھ شعر نہیں کہہ سکتے، لیکن شعر سمجھتے ہیں نا، شعر کو انجوائے تو کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی میری ایک کاوش ہے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ انٹرویو، یہ انشاءاللہ آپ کے بارے میں ان کو بہت کچھ بتائے گا۔ آپ نے ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب کے بکس، آپ نے 47 ایئر 47 سال میں تھے جب آپ پہلی کتاب آپ کی آئی، آپ نے ابھی جو تھیسس لکھا اور آپ کی کتابی شکل میں شائع ہوا، تو وہاں پہ میں جو پڑھ رہا تھا، جو تھوڑا سا آپ نے جو 47 سے لے کر 91 تک 92 تک جو دیکھا ہے، تو بہت کم لوگ جو صاحب کتاب تھے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھوڑا ایک اور دہائی آتی ہے تو پھر اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے کہا کہ ہر بندہ جو 2-4 شعر لکھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی۔ اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ اس وقت میں اور اس میں؟ ایسا ہے، جس وقت میں نے یہ موضوع انتخاب کیا تو میں اس لحاظ سے بڑا خوش تھا کہ یہ میری مرضی کے مطابق موضوع تھا۔ خاطر صاحب میرے نگران تھے۔ تو اس وقت جب انسان کوئی موضوع انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ وہ اصول و ضوابط طے کرتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تحقیق کی کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ تو اس کے 2-3 طریقے تھے۔ پہلے تو ہم نے ایک فہرست بنا لی کہ جی لوگ یہ، اب وہ جو فہرست ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی تھی جو صاحب کتاب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ جو صاحب کتاب لوگ ہیں ہم نے ان کو شامل کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر صاحب کتاب سے ہٹ کے ہم لیتے تو یہ ہزاروں میں بات جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ گلی میں سے آپ ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے 4 شاعر نکل آتے، تو وہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو وہ ہم نے پہلے تو یہ طے کیا، تو وہ لوگ بن گئے تقریباً 116 لوگ۔ 116 لوگ 47 سے لے کے 2002 تک 116 لوگ بنے۔ پھر ایسا ہوا کہ بعد میں کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا 2002 کے بعد جب میرا ڈیفینس ہو رہا تھا، تو ان پہ کون لکھے گا؟ تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے ایک میں نے شروعات کی ہے، آپ لکھیں نا۔ جی صحیح بات۔ جس نے اعتراض کیا تھا میں نے کہا آپ کس مرض کی دوا ہے؟ بالکل، اس کے یعنی تحقیق کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں ارتقاء جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں نے کہا اتنا کام میں نے کر دیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے غیاث جی، آپ کسی بھی صاحب علم بندے سے پوچھیں کہ آج تک، یعنی قیام پاکستان سے 10-20 سال پیچھے سے بھی لے لیں، کہ تحقیق اور تنقید کی شاعری کے حوالے سے 2 کتابیں کے پی میں کون سی مستند ہیں،
تو ایک کتاب فارغ اور رضا کی ادبیات سرحد ہے، اچھا اور دوسری آپ کو یہ کتاب، ماشاء اللہ ٹھیک یعنی کوئی بندہ بھی جو سرحد کے کسی بھی شاعر پہ کام کرنا چاہتا ہے کتابیں ان کے لیے وہ کافی اس کو ریفرنس لیے بغیر وہ اس پہ آگے نہیں جا نہیں سکتا. تو میری اتنی ہمت تھی، میں نے وہ سارا کام کیا. اور پھر یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں صرف ببلیوگرافی نہیں دی، جی میں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ نذیر تبسم پیدا کب ہوا، میں نے یہ نہیں کہا کہ غیاث صاحب پیدا کب ہوئے، جو ایک روایتی نہیں وہ روایتی تھے نہیں. میں نے یہ کیا کہ یہ کتابیں ہیں غیاث صاحب کی، اور ان کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، سماجی کیا ہے، معاشی کیا ہے، معاشرتی کیا ہے، نفسیاتی کیا ہے، بین الاقوامی کیا ہے. جی صحیح تو ان تمام، کیونکہ شاعر جو ہے وہ خلا میں سانس نہیں لیتا، وہ اسی غیر محسوس طریقے سے اس کے اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے جسے وہ علامت اور کنارے میں بات کرتا ہے. تو اس کا پہلا جو چیپٹر تھا وہ تھا ہی یہی کہ 20ویں صدی کا سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی یہ جو پس منظر ہے وہ سارا میں نے پہلے پس منظر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ کس کس شاعر نے جو شعر کہا ہے وہ کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے، پہلا. اور پھر اس کا آخری جو چیپٹر ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ میں نے پھر اس میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے ہاں 4 صوبے ہیں، کے پی، بلوچستان، سندھ اور پنجاب. تو قائم پاکستان سے لے کے 2002 تک جو شاعری ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اس میں کے پی کی شاعری کس حد تک مختلف ہے پنجاب سے، پنجاب کی کس حد تک مختلف ہے کے پی سے، سندھ کی کس حد تک مختلف ہے ہم سے، بلوچستان کی کس حد تک مختلف ہے ہم سے. اور اس کے پیچھے میں نے پورے شواہدات دیے، میں نے سند دی. مثلا ایک چھوٹی سی بات تھی کہ یہ جو 1947 کا واقعہ پیش آیا، تو 1947 کے حالات و واقعات جس طرح پنجاب کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیا سرحد والوں نے دیکھے؟ نہیں دیکھے نا. تو ظاہر ہے وہ اس کے بیان میں ایک تجزیہ تو کر سکتے ہیں لیکن تجربہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اسی طرح یہ جو افغان مہاجرین کی آمد کے بعد جو تباہی ہم پہ گزری، کیا یہ ان پہ گزری؟ تو جب ان پہ نہیں گزری تو پھر وہاں فرق تو آتا ہے کہ وہ جو ایک ارتقائی مناظر ہوتے ہیں کتاب میں، ہر کتاب کی اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے. بالکل جس طرح ہر چہرے کا اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر کتاب کا بھی اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کس زمانے کی ہے اور اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا تھا؟ جو شعراء جو آپ نے 47 سے 60 تک 11 لوگ تھے، تو یہ کیا ابھی بھی یہ کتابیں اویلیبل ہیں کہ نہیں؟ ابھی بھی نہیں ہے. ابھی اس کے بعد کے بارے آپ لوگ بمشکل اگر 11 لوگ ہیں تو 11 میں سے 4 یا 5 کی ہوں گی، باقی ختم ہو گئی. اچھا، بلکہ بعد والی بھی نہیں ملتی. اور یہ جو 116 شاعر ہیں، تو 116 شاعر تو شاعر ہیں نا، لیکن ان کی کتابیں کتنی ہیں؟ ان کی کتابیں بنتی ہیں 236. یہ تقریباً 400 کتاب بنتی ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا. آپ کے جو نئے آنے والی نسل ہے شعر و ادب تو پڑھ رہے ہیں لیکن کتاب کو بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے. تو میڈیا کا دور آ گیا ہے، سوشل میڈیا، ہم یہاں پہ کرو. ہماری بدقسمتی دیکھو کہ کینٹ میں اور سٹی میں جو کتابوں کی دکانیں تھیں اب وہاں جوتوں کی دکانیں ہیں، برگر کی دکانیں ہیں. رائٹر موڈ میں آپ کے ویسپا کا جو ہے نا، میں نے بہت سنا تھا یار، ابھی بھی یار میرا بڑا کھڑا ہے صاحب دیوان نہ صاحب ویسپا جو ہے، صاحب ویسپا ابھی بھی کھڑا ہے. اور سے نہیں دینا کہ وہ میری جوانی کی بے اعتدالیوں کا ساتھی ہے، اور ابھی تک وہ آپ کے ساتھ نا اس کا ایک رابطہ ہے. بیسیکلی ہر انسان شاعر ہوتا ہے. کچھ لوگ شعر کہہ سکتے ہیں، کچھ شعر نہیں کہہ سکتے، لیکن شعر سمجھتے ہیں نا، شعر کو انجوائے تو کرتے ہیں، داد دیتے ہیں. اور یہ بالکل آپ کی بات سے میں نے دیکھا ہے کہ
ابھی جو نوجوان نسل ہے، میرے اپنے بچے جو ہے نا کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شعر و ادب کو، اور میں نے ابھی دیکھا جان ایلیا جیسے جو مطلب بڑا مشکل شاعر، مطلب عام شاعری یا عام نوجوانوں کی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس جی خود کو تباہ کر لیا اور ملال ہی. اچھا، یہ جان ایلیا جس وقت کیونکہ میں تو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، جس وقت ابھی آتے تھے منور رانا صاحب انڈیا سے آتے جی تھے، جی. راحت اندوری صاحب آتے تھے، ہاں. ان لوگوں کے ساتھ مشاعرے ہوا کرتے تھے، احمد نظیم قاسمی صاحب. تو اس کی کتابوں میں سب سے اہم ترین کتاب جو ہے وہ شاید سب سے اچھی کتاب. ماشاء اللہ جی، بہت اچھے جی، بڑی محبت، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. تو یہ تھوڑی سی میری ایک کاوش ہے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ انٹرویو، یہ انشاءاللہ آپ کے بارے میں ان کو بہت کچھ بتائے گا آپ انشاءاللہ. اینڈ تھینکس اگین. تھینک یو.